سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں ایک چینٹی راستے میں کھڑی ہے اور وہ اپنے لشکر سے کہہ رہی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس چینٹی کے تذکرے کو ذکر کرتے ہیں، اور صرف اس کا نام ذکر کر کے اس کو عزت نہیں بخشتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چینٹی کے نام پر پوری ایک سورت قرآن کریم میں ذکر کر دیتے ہیں، یعنی قیامت کے دن تک اس چینٹی کا نام روشن کر دیتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی صفت تھی کہ یہ اپنی باقی چینٹیوں کے ساتھ خیرخواہی کے لیے کہہ رہی تھی، اور یہ ایک جملہ خیرخواہی کے لیے کہنا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ جملہ اس کو جہاں بھر میں زندہ رکھ گیا۔ چینٹیاں تو کئی گزری ہوگی، اور کئی چینٹیاں اس کے بعد بھی گزری ہوگی اور اس سے پہلے بھی گزری ہوگی، لیکن یہ ایک چینٹی اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام زندہ رکھ لیا۔ یہ تو چینٹی کی مثال ہے۔ اگر کوئی انسان اور پھر کوئی مسلمان، کوئی مرد مومن کسی مومن انسان کے ساتھ خیرخواہی کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے جوانی کے وقت میں کپڑے کی دکان کیا کرتے تھے، اور کپڑے کا کاروبار تھا۔ ایک مرتبہ ظہر کے وقت ہی دکان بند کر کے جانے لگے تو راستے میں کسی ساتھی نے دریافت طلب کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے آج دکان جلدی بند کر گئے؟ تو کہنے لگے کہ آج موسم ابر آلود ہے، اور اس موسم میں گاہک کو کپڑے کی پہچان صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گاہک کے ساتھ دھوکہ ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے اکابرین کی خیرخواہی، اور یہی خیرخواہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب سے کامیاب تر بنا دیتی ہے۔